معاملے پر یقینی طور پر آپ کی نظر ہوگی اور یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں یہ انکوائری کا آغاز ہوا۔ اب باقاعدہ اس حوالے سے جو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں ہیں اس کے بعد بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے۔ جی بالکل، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر اس کارروائی کو شروع کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ نجی ہاؤسنگ اسکیم کا یہ معاملہ ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف متعدد شکایات پر تفتیش کی گئی۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رشید صافی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ رشید صافی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس پورے معاملے پر بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ رشید صافی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سینئر تجزیہ کار رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کے بعد ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کی گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں کی ہیں۔ سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار رشید صافی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تفصیل جانیں گے اس پورے معاملے کی۔ رشید صافی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رشید صافی صاحب، سر آپ کی سارے اس معاملے پہ بڑی گہری نظر ہے، آگاہ کیجیے گا، آج ان کے خلاف فوجی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل، یہ پاکستان میں ایک تو کیا اس پورے خطے کی ایک سب سے بڑی خبر ہے آج کی، اور فوج پاکستان کے جو موجودہ سربراہ ہے ان کا جو ایک ویژن ہے کہ سزا اور جزا کا عمل فوج میں جاری رہے گا، تو اسی کے تحت انہوں نے ایک اعلیٰ سابق فوجی افسر کو فوجی تحویل میں لیا ہے۔ تو یہ اس بات کی رمازی ہے کہ جو بات فوجی سطح پہ اور فوجی قیادت کی سطح پہ عوام کو بتائی جا رہی تھی کہ انصاف کے تقاضے ہر جگہ پورے کیے جائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ ISI کے سابق سربراہ اور فوج کے انتہائی ہائی لیول کے ایک فوجی سابق افسر اس وقت فوجی حراست میں ہے اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، اور جو ISPR نے تفصیلات اس وقت تک میڈیا کو جو جاری کی ہے تو ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک علامتی طور پہ بھی اس گرفتاری کی بہت ایک اہمیت ہے، اور یہ اس بات کی بھی ہمیں ایک نشاندہی مل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی فوجی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے خلاف ورزی کے مرتکب پائے جائیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہو جائے گی، اور اس میں یہ تمیز نہیں رکھا جائے گا کہ آیا کوئی فوجی افسر ہے یا کوئی سویلین ہے۔ اسپیشلی اس کے حوالے سے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو افواج پاکستان کا ایک سخت سٹانس ہے، اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت آنے والے دنوں میں متوقع ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام باتیں قبل از وقت ہے۔ اس وقت ہم اس بات پہ قائل ہے کہ افواج پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے جو سزا اور جزا کا جو ایک عمل متعارف کروایا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جنرل فیض حمید کے پاس جو ہے اپنی دفاع کے لیے اپنا دفاع کا حق وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ نجی ہاؤسنگ اسکیم میں ان پہ کرپشن کے اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہے، اب وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ الزامات ان پہ جو لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو شاید ان کو کوئی ریلیف ملے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کے سطح پہ جو اس قسم کا اقدام ہوتا ہے تو پہلے بہت ساری انکوائری مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تب ہی اس قسم کا کوئی بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے اس حوالے سے یہ واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ رشید صافی صاحب تھوڑا سا چونکہ بہت بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، DG ISI کے طور پر انہوں نے خدمات سر انجام دی، کور کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دی، انہوں نے
سینسٹیوٹی کے حوالے سے بتائیے گا. آپ تجزیہ کار ہیں, آپ صحافی بھی ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اس کیس کی سینسٹیوٹی اور جس موقع پر ISPR نے اس نیوز کو پبلک کیا ہے, اس سٹیج پر تمام پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے عوام کو آگاہ کیا گیا ہے. بالکل, یہ دیکھیں سینسیٹیوٹی تو بہت زیادہ ہے اس کیس کی, اور لیکن میں نے جس طرح عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو ایک ضابطہ بنایا گیا ہے جو شروع دن سے, کہ ایک تو موجودہ قیادت نے جو فوجی قیادت تھی ہمیں آتے ہی یہ بتایا تھا کہ ان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور جس طرح ماضی میں تنقید ہوتی رہی ہے کہ شاید افواج پاکستان کے بیچ میں کچھ جو ان کے اعلیٰ افسر ہوتے ہیں شاید ان کو کوئی منسٹری حاصل ہوتی ہے یا ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے, موجودہ قیادت نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی افسران کو سزائیں دی گئی ہیں جب ان پہ مختلف الزامات ثابت ہوئے ہیں. اور اس وقت آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر جنرل فیض حمید کی خدمات رہی ہے, پھر وہ DGI رہے ہیں, جو ہے ان کا کردار جو تھا معاملات میں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور بات کر رہے تھے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے فوجی تحویل میں لیے جانے کے حوالے سے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے متعدد خلاف ورزیاں کی ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے, یہ بتانا ہے ISPR کا. جی بالکل, ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کارروائی شروع کی گئی. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے. نجی ہاؤسنگ اسکیم کا یہ معاملہ ہے جس میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف متعدد شکایات پر تفتیش کی گئی. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. بعد از ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں پر اس کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے, ایسا بتانا ہے ISPR کی جانب سے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر کارروائی شروع کی گئی ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے. نجی ہاؤسنگ اسکیم میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف متعدد شکایات پر تفتیش کی گئی. ISPR کی جانب سے ایسا کہا گیا. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. بعد از ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں پر اس کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے, ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے. انضباطی بے ضابطگیوں کے حوالے سے آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں اور پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے, ان احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری ہوئی. اس کارروائی میں یہ پتہ لگایا گیا کہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف شکایات تھیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں کیں. پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. جی اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب, تمام تر جو معاملہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے, باقاعدہ فوجی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. کیا پیغام گیا ہے سر پاک آرمی کی جانب سے ان تمام لوگوں کو جو خود کو کسی طور بھی قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے, آج اس بیانیے نے بھی دم توڑ دیا اور اس سو کالڈ نیریٹو بلڈنگ کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہوا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ سزا اور جزا کے عمل سے صرف سیاستدانوں کو, بیوروکریسی کو اور دیگر کو گزرنا پڑتا ہے. اور جنرل عاصم منیر جو اس وقت ہمارے سپہ سالار ہیں, ان کو جب سے یہ منصب ملا ہے انہوں نے تب سے خود احتسابی کے عمل کو سب سے تیز آگے بڑھایا ہے. چاہے وہ اسمگلنگ کی روک تھام ہو, وہ عناصر جو اس میں ملوث پائے گئے, اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنے اندرونی اور بالخصوص جو اپنے میکینزم کے تحت جو کاروائیاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو بھی کسی بھی جرم کا ارتکاب کرے یا مرتکب پایا جائے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے اور بلا امتیاز ہونا چاہیے. آج اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جس طرح فیض حمید کے بارے میں ٹاپ سٹی کے معاملات نے سر اٹھایا تھا اور باقاعدہ عدالتوں میں اس کی گونج ہمیں سنائی دی تھی. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے
بات کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا سب کو یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی احتساب سے نہیں بچ سکتا. کوئی بھی کرپٹ پریکٹسز کا اگر مرتکب پایا گیا یا کرپشن کا مرتکب پایا گیا تو کسی قوم, کسی رنگ, کسی نسل, کسی عہدے, کسی بھی انسٹیٹیوشن سے اس کا تعلق ہو, اس کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے. ہمیں آج جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی احسن اقدام ہے, کیونکہ یہ اس تمام کے تمام بیانیے کی نفی ہوتی ہے کہ احتساب جو ہے اس کا جو گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے وہ صرف سیاست دانوں کے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باقیوں کے لیے بھی جو ہے ایک مثال ہے. کوئی بھی قانون اور آئین سے مبرہ نہیں ہے یا اس سے آگے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس احتسابی عمل کے بعد وہ تمام لوگ جو ہماری مسلح افواج اور ہمارے آئینی اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے تھے اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے تھے, یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے. اور جو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا جس کا ذکر بھی آج ہوا ہے, اور آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسی سرگرمیوں کا وہ حصہ بنے ہیں جس کے تحت ان کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے, یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ احتساب بلا امتیاز ہے, اس سے اب کوئی بھی نہیں بچ سکتا. جو کسی قسم کی کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب پایا گیا, کسی قسم کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کا فیسلیٹیٹ کرنے والا, اس کو فائنانس کرنے والا, یا کسی قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر کسی چیز کو مینیپولیٹ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتا ہو, اس کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاک فوج نے ایک عظیم مثال قائم کی ہے, اور ماضی میں جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے تو یہ ایک تاثر جو بار بار پیدا ہوتا تھا, اس تاثر کی یہ آج نفی ہوئی ہے اور بھرپور انداز سے نفی ہوئی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جب سے یہ منصب سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک انہوں نے جو فیلڈ کورٹ مارشل کیے ہیں اب تک, چاہے وہ مختلف فارمیشنز کی صورت میں ہوں یا بارڈر مینجمنٹ کو مؤثر بنانے کے لیے جس طریقے سے اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف جس طرح انہوں نے کارروائیاں کی ہیں, اب تو ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس میں اب اس طرح کی مزید جو ہے نا وہ آپ توقع رکھیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اس طرح کے مزید فیصلے بھی ہوں گے. جو بھی آئینی اداروں کی بدنامی کا باعث موجب وجہ بنے گا اسے کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ کچھ جرم ایسے ہیں جو کہ قومی جرم ہیں, اور قومی جو جرم ہے یا جو مجرم ہے یا ملزم ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. میں اگین یہ بات کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر آج پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا ہے, جس نے بھی پاکستان کے آئین کے خلاف کام کیا ہے, جس نے بھی کرپشن کی ہے, کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب پایا گیا ہے, تو اس کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. یا ہم سب کو پوری پاکستان کی قوم جو ہے بالکل صحیح, اور پاکستان آرمی نے اس کی مثال بھی سیٹ کی ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سجاد بخاری, سینئر اینکر پرسن, آپ بات کر رہے تھے پی ٹی وی نیوز سے. اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ انتہائی اہم معاملہ ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا گیا, جس کے بعد ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری بھی کی گئی. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم یہ سارے پروگرام کو اپنے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا شکریہ.